السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول کفارہ قسط نمبر 32۔ اس اردو ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ یہ 100% کاروباری معاملہ تھا، مگر وہ میرے ساتھ دوسری عورت کا نام سن کر سلگ گئی تھی۔ اسے شاید یہ بھی افسوس ہو رہا تھا کہ میں اتنے روز نجمہ کے ساتھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ میں کرسی سے اٹھ کر بیڈ پر آ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تم نجمہ کے نام پر افسردہ کیوں ہو گئی؟ میں افسردہ کیوں ہونے لگی؟ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی برائے نام کوشش کرتے ہوئے کہا، جلتی ہے میری جوتی، تم جس کے ساتھ بھی رہو مجھے کیا پرواہ ہے۔ تو تم ناراض ہو گئی۔ میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ تم نے کہا تھا کہ مادام دشکا کسی خفیہ مشن پر کام کر رہی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لبنان کی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ کچھ دیر پہلے میں نے 20-22 دن پرانے اخبار میں یہ خبر پڑھی تھی۔ اس خبر سے بھی میرے اس خیال کی تصدیق ہوئی ہے کہ مادام دشکا اسی مشن کی وجہ سے ماری گئی تھی۔ یہ تو ہم جان چکے ہیں کہ اس کے قتل میں تاجی اور شکیل کا ہاتھ ہے۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ مادام دشکا کا مشن کیا تھا اور یہ کہ تاجی کا اس کیس میں کیا کردار ہے۔ آیا وہ بھی کسی مخالف گروہ کی رکن ہے یا محض مادام دشکا کو قتل کر کے اس کی خدمات حاصل کی گئی تھی؟ اور یہ کہ اصل لوگ کون ہیں؟ یہ معلوم کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے، رخشی نے جواب دیا۔ تمہارے ذہن میں کوئی خاص بات؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تاجی کی گردن ناپ لی جائے، 3rd ڈگری اسے زبان کھولنے پر مجبور کر دے گی، رخشی نے جواب دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاجی کو کہاں پکڑا جائے؟ میں نے کہا، اس کی کوٹھی پر چھاپا مار کر جہاں تم پر تشدد کیا گیا تھا، رخشی نے جواب دیا۔ آخر ہو نا پولیس والی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ وہ لوگ ہمارے انتظار میں وہاں بیٹھے ہوں گے؟ نہیں ڈیر، میرے فرار کے بعد تاجی نے وہ کوٹھی چھوڑ دی ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ پورے شہر میں مجھے شکاری کتوں کی طرح تلاش کرتے پھر رہے ہوں، لیکن وہ اتنے غیر محتاط نہیں ہوں گے۔ ویسے انہیں تلاش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ کیا؟ رخشی نے پوچھا۔ نجمہ سامنے نہیں آ سکتی، لیکن وہ اس کے بعض ٹھکانوں کے بارے میں جانتی ہے۔ اگر تم کوشش کرو تو کسی نہ کسی ٹھکانے پر اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ میں تیار ہوں، تم ہی دور بھاگتے رہے ہو، رخشی نے کہا۔ لیکن اگر ہم اس چکر میں پڑ گئے تو وہ دولت، اس کی تم فکر نہ کرو، میں نے بات کاٹ دی۔ جب تک وہ دولت تہہ خانے میں محفوظ ہے اسے ہم ضرور حاصل کریں گے۔ میرا خیال ہے مخدوم کو بھی اسلام آباد سے بلا لیا جائے، وہ اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتا ہے، رخشی نے کہا۔ مدد کے لیے میرے پاس بھروسے کے 2-3 آدمی موجود ہیں، لیکن یہ مخدوم کون ہے؟ تم پہلے بھی اس کا حوالہ دے چکی ہو، بلکہ تم متوقع طور پر ملنے والی دولت کا ایک حصہ دار بھی بنا چکی ہو۔ مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ غلط بیانی سے کام مت لینا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی آدمی ہمارے ساتھ کام کرے مجھے اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل ہوں۔ مخدوم اسلام آباد میں لبنانی سفارت خانے میں سیکورٹی آفیسر ہے، رخشی نے جواب دیا۔ مادام دشکا جب بھی اسلام آباد میں ہوتی تھی تو مخدوم ہی اس کے ساتھ رہتا تھا۔ دشکا کو بھی اس پر مکمل بھروسہ تھا۔ وہ اسے کچھ ایسی باتیں بھی بتا دیتی تھی جو سفارتکار عام طور پر کسی اور کو نہیں بتاتے۔ مجھے بھی مخدوم ہی کی سفارش پر مادام دشکا نے اپنے پاس رکھا تھا۔ وہ بہت جلد مجھ سے بے تکلف ہو گئی تھی اور اس لیے مجھے اپنے ساتھ تہہ خانے میں بھی لے گئی تھی۔ لیکن جب اسے پتا چلا کہ میں پولیس میں رہ چکی ہوں تو اس نے معذرت کرتے ہوئے مجھے ملازمت سے نکال دیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے پولیس کے نام ہی سے چڑ تھی، اس لیے
اس نے حکومت کی طرف سے پولیس کے محافظ بھی قبول نہیں کیے تھے۔ اس نے اپنی کوٹھی پر صرف ایک گارڈ رکھا ہوا تھا اور وہ بھی پرائیویٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ مخدوم ہمیں مادام دشکا کے اس خفیہ مشن کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے۔ میں نے کہا لیکن پہلے ہم تاجی کو تلاش کریں گے، اگر اس سے اصل بات نہ اگلوا سکے تو مجبوراً مخدوم سے مدد لینی پڑے گی۔ ویسے ہمیں کل ہی سے تاجی اور اس کے ساتھیوں کو تلاش شروع کر دینی چاہیے، لیکن کیا؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ تمہاری یہ بھانجی ٹونی، میں نے کہا، اس کی وجہ سے تم آزادی سے نقل و حرکت نہیں کر سکتی، جبکہ ایسے کاموں میں تم اس کی فکر مت کرو۔ رخشی نے میری بات کاٹ دی۔ میں کل صبح ہی اسے اپنے پھوپھوں کے ہاتھ چھوڑ آؤں گی۔ وہ چاہ میرا میں رہتی ہے، چند روز کے لیے سنبھال لے گی اسے۔ کل شام کو میرے ساتھ چل سکتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ کہاں؟ اس نے ایک بار پھر سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ 5 اسٹار ہوٹل میں، جہاں پچھلے 2 مہینوں سے میری گاڑی کھڑی ہے، میں نے جواب دیا۔ اس کام میں ہمیں گاڑی کی ضرورت پڑے گی۔ گاڑی موجود ہے نا، اسے کیوں نہ استعمال میں لایا جائے؟ ٹھیک ہے، میں چلوں گی، رخشی نے جواب دیا۔ کل رات کا کھانا ہم 5 اسٹار ہوٹل میں کھائیں گے، تم تیار رہنا۔ ہم 8 بجے کے قریب یہاں سے نکل چلیں گے، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، رخشی نے کہتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا۔ 4 بج رہے ہیں۔ اس نے دیوار گیر کلاک کی طرف اشارہ کیا۔ تم تیار ہو جاؤ، میں اس دوران چائے بنا دیتی ہوں، چائے پی کر چلے جانا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تیر رہی تھی۔ میں نے اس کے بازو کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ میرے اوپر گر گئی۔ میں اس قدر گہری اور بے ہوشی کی نیند سویا تھا کہ اگر کوئی گھر کا سامان تو کیا، مجھے بھی اٹھا کر لے جاتا تو پتہ نہ چلتا۔ کمرے کا پنکھا اگرچہ پوری رفتار سے چل رہا تھا، لیکن جب آنکھ کھلی تو میرا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ میری آنکھ خود بخود نہیں کھلی، بلکہ مجھے جھنجھوڑ کر جگایا گیا، اور میں اپنے بیڈ کے قریب ٹونی کو کھڑے دیکھ کر حیران بھی ہوا اور پریشان بھی۔ ٹونی اندر کس طرح آئی تھی؟ یہ سوال میرے دماغ میں ایٹمی دھماکوں کی طرح گونج رہا تھا۔ صبح 4:30 بجے جب میں رخشی کے مکان سے نکل کر اپنی کوٹھی میں آیا تھا تو اس وقت میرے دماغ پر ایک خمار سا طاری تھا، ایک عجیب سا خمار، اور میں اندر آتے ہی بستر پر گر کر سو گیا تھا۔ ارے ٹونی، میں نے اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم اندر کیسے آئیں؟ تمام دروازے تو بند تھے۔ نہیں انکل، دروازے تو کھلے ہوئے تھے، ٹونی نے معصومیت سے جواب دیا۔ باہر گیٹ والا دروازہ تو چوپٹ کھلا ہوا تھا، اور برآمدے والا دروازہ بھی صرف بھیڑا ہوا تھا۔ پہلے تو میں نے آپ کو آواز دی، جواب نہیں ملا تو اندر آ گئی۔ 12 بج رہے ہیں اور آپ ابھی تک سو رہے ہیں۔ میں تو صبح سویرے جاگ جاتی ہوں۔ رات کو نیند نہیں آئی تھی، اس لیے میں دیر تک سویا رہا۔ اچھا ہوا تم نے مجھے جگا دیا۔ کہو کیسے آئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ خالہ نے آپ کے لیے انڈے کا حلوہ اور پراٹھا بھیجا ہے، باورچی خانے میں رکھ دیا ہے میں نے، اٹھ کر کھا لیجئے، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب میں چلتی ہوں۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رک گئی، مڑ کر میری طرف دیکھا اور بولی، آج میں اپنی ایک نانی کے ہاں جا رہی ہوں، کئی روز وہاں رہوں گی اور آپ کو مس کروں گی۔ میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ تمہاری کتنی نانیاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اصل والی نانی تو اللہ میاں کے ہاں جا چکی ہے، میں نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن اور بہت سی نانیاں اور دادیاں ہیں، بوڑھی بوڑھی سی، چہروں پر مکڑی کے جالوں کی طرح جھریاں پڑی ہوئی ہیں، مجھے بہت اچھی لگتی ہیں وہ سب کی سب۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ ٹونی چلی گئی، میں بھی اٹھ کر باہر آ گیا۔
پہلے گیٹ بند کیا اور پھر اندر آ کر برآمدے والا دروازہ بھی بند کر کے کنڈا لگا دیا۔ یہ واقعی بہت خطرناک بات تھی کہ رات کو میں نے تمام دروازے کھلے چھوڑ دیے تھے۔ اگر کوئی چور موقع پا کر گھس آتا، گھر کا صفایا کر کے چلا جاتا تو مجھے خبر بھی نہ ہو پاتی۔ میں کمرے میں آ کر باتھ روم میں گھس گیا اور کتنی دیر تک شاور کے نیچے کھڑا رہا۔ ٹھنڈے پانی سے دماغ کی تپش کچھ کم ہو گئی۔ کچن میں پلیٹوں میں دھکے ہوئے 2 پراٹھے اور انڈے کا حلوہ رکھا ہوا تھا۔ میں پلیٹیں اٹھا کر صوفے پر بیٹھ گیا اور ناشتہ کرنے لگا۔ انڈے کا حلوہ واقعی بہت مزیدار تھا۔ تقریباً 2 بجے کے قریب میں تیار ہو کر کوٹھی سے نکل آیا۔ اس مرتبہ دروازہ بند کر کے میں نے خاصی احتیاط سے کام لیا تھا۔ میں حسب معمول سر جھکائے چل رہا تھا۔ میں نے کن اکھیوں سے رکشی والے مکان کی طرف دیکھا۔ گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ تقریباً اسی وقت سامنے والے مکان کا دروازہ کھلا۔ ایک 1.5 عمر عورت نے دروازے سے سر نکال کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکیک کی جھلک نمایاں تھی۔ اس نے شاید ٹونی کو کسی وقت میرے ہاں آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور ظاہر ہے ایسی صورت میں دل میں شبہ پیدا ہونا لازمی تھا۔ میں چند قدم آگے نکل گیا تو وہ گلی میں دوسری طرف رخ کر کے کسی بچے کو آوازیں دینے لگی۔ گلیوں سے نکل کر میں مین روڈ پر منڈی سٹاپ کے قریب مجھے فوراً ہی رکشہ مل گیا اور میں رکشے میں بیٹھ کر ملتان روڈ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملتان روڈ پر شاہ نور اسٹوڈیو تک پہنچنے میں صرف چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ میں نے رکشہ چھوڑ دیا اور ٹہلتا ہوا اسٹوڈیو کے گیٹ کے قریب پان سگریٹ کی ایک دکان پر پہنچ گیا۔ دکان پر میں نے اس وقت 2 آدمی کو دیکھا جو کھڑے پان چباتے اور سگریٹ کے کش لگا رہے تھے۔ ان میں سے ایک تو بہت دبلا پتلا اور لمبے قد کا مالک تھا۔ بے تحاشا بڑے ہوئے بال گردن پر پھیلے ہوئے تھے اور قلبیں رخساروں تک پھیلی ہوئی تھی، جبکہ دوسرا درمیانے قد کا اور قدرے بھاری بھرکم تھا۔ اس کی عمر بھی 25-26 سال ہوگی۔ اس نے بھی حلیے سے ہیرو بننے کی پوری کوشش کی تھی۔ میں نے گولڈی پہ ایک سگریٹ لیا اور وہیں کھڑے کھڑے کش لگانے لگا۔ چل یار اندر چلے، انجمن کی شوٹنگ شروع ہونے والی ہے، دبلے پتلے شخص نے کہا، اور وہ دونوں وہاں سے ہٹ کر سٹوڈیوز کے گیٹ کی طرف چل دیے۔ میں نے سگریٹ کا کش لگا کر دھواں اڑایا اور دکان کے شوکیس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیرو کٹ نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، شیدہ پہلوان کہاں ملے گا استاد؟ اس نوجوان نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ شیدہ پہلوان تو شوٹنگ میں بزی ہے سر جی، کوئی سودا لینا ہے تو مجھے بتا دو، تم میرا کام نہیں کر سکتے، میں نے جواب دیا۔ اسے پیغام بھجوا دو کہ روفی ملنے کے لیے آیا ہے۔ روفی؟ وہ نوجوان اچھل پڑا۔ اس نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر آواز دے کر ایک لڑکے کو اپنی جگہ کھڑا کیا اور خود دکان سے نکل کر تیز قدم اٹھاتا ہوا سٹوڈیوز کی گیٹ کی طرف چلا گیا۔ میں وہاں کھڑا سگریٹ کے کش لگاتا رہا۔ شیدہ پہلوان میرا بہت پرانا جاننے والا تھا اور بعض معاملات میں میرا احسان مند بھی تھا۔ ایک مرتبہ تو میں نے اسے اس کے دشمنوں سے جان بھی بچائی تھی۔ یہ تقریباً 3 سال پہلے کی بات تھی۔ رات کے 1 بجے کے قریب 2 آدمیوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ وہ گدھے کی طرح اس کی دھنائی کر رہے تھے۔ اس وقت شیدہ پہلوان کے 2 دوست بھی ساتھ تھے، لیکن شیدے پر حملہ ہوتے ہی وہ دونوں دم دبا کر بھاگ گئے تھے، اور اتفاق سے میں اس وقت وہاں پہنچ گیا تھا اور میں ٹھیک وقت پر پہنچا تھا۔ اس وقت حملہ آوروں میں سے ایک چاقو سے شیدے پہلوان پر حملہ کرنے والا تھا، جبکہ دوسرے نے شیدے کو اپنی گرفت میں جکڑا رکھا تھا۔ میں نے بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر چاقو والے پر چھلانگ لگا دی۔ میرا یہ حملہ اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ دونوں بہت بڑے بدماش تھے اور انہیں کسی طرف سے مداخلت کا اندیشہ نہیں تھا، لیکن میرے حملے نے انہیں بوکھلا دیا تھا۔ چاقو والا پشت کے بل زمین پر گرا تھا
اور میں نے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پر ٹھوکروں کی بارش کر دی تھی۔ اپنے ایک حمایتی کے آ جانے سے شیدے کو بھی حوصلہ ملا اور وہ اپنے آپ کو دوسرا حملہ آور کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلے حملہ آور کو زمین چٹا کر میں دوسرے کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس پر بھی ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ ان دنوں زیر زمین دنیا میں میرا بڑا ٹہکا تھا، میرے نام کی دہشت تھی۔ شیدے پہلوان کے حریفوں نے بھی مجھے پہچان لیا اور پھر وہ دونوں اس طرح دم دبا کر بھاگے تھے کہ ان کا پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کس طرف نکل گئے۔ شیدہ پہلوان کو میں اس وقت بالکل نہیں جانتا تھا، اسے پٹتے دیکھ کر اس کی مدد کو پہنچ گیا تھا، اور اگر میں بر وقت اس کی مدد کو نہ پہنچتا تو وہ لوگ اسے مار ڈالتے۔ یہ انکشاف بعد میں ہوا کہ شیدہ پہلوان فلم انڈسٹری میں ایکسٹرا سپلائر تھا اور اس کا کسی اور پارٹی سے جھگڑا چل رہا تھا۔ پچھلے دنوں دوسری پارٹی نے ایک فلم کے لیے ایکسٹرا لڑکیاں سپلائی کی تھی اور شیدہ پہلوان نے ہدایت کار سے مل کر اسے کاٹ دیا تھا اور اس سے کم ریٹ پر اپنی لڑکیاں سپلائی کر دی تھی، جس پر ان دونوں میں دشمنیاں چل نکلی اور بالآخر مخالف پارٹی نے اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس وقت گنڈوں نے اس پر حملہ کروایا۔ وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ میں بر وقت پہنچ گیا اور اسے جان سے بچا لیا۔ شیدہ پہلوان میرا اس قدر احسان مند ہوا کہ میرے لیے دوسروں سے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا۔ شیدہ پہلوان سے میری ملاقاتیں اگرچہ بہت کم ہوتی تھی، لیکن اس کے بارے میں کچھ انکشافات بھی ہوتے رہتے تھے۔ فلم انڈسٹری میں ایکسٹرا سپلائر کے علاوہ چھوٹے پیمانے پر ہیروئن اور اسلحہ بھی سپلائی کرتا تھا، اور اس وقت میں اس سلسلے میں اس کے پاس آیا تھا۔ میرا پستول تاجی یا شکیل کے قبضے میں چلا گیا تھا اور مجھے پستول کی ضرورت تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ نوجوان واپس آ گیا۔ اس نے مجھے انتظار کرنے کو کہا اور شوکیس کے بائیں طرف رکھے ہوئے فریج میں سے کوک کی بوتل نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ بھائی صاحب ابھی آتے ہیں سر جی، آپ اتنی دیر حلق تر کر لیں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے بوتل لے لی اور سٹرا سے ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگا، اور پھر آخری چسکی لے کر خالی بوتل شوکیس پر رکھی ہی تھی کہ شیدہ پہلوان گیٹ سے نکل کر بڑی تیزی سے میری طرف آیا۔ وہ مجھ سے اس طرح ملا جیسے برسوں سے بچھڑا ہوا ہو۔ آؤ روفی باؤ، اندر چلو، انجمن کی فلم کی شوٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ ڈانس کا سین ہے، کیا غضب کا ناچتی ہے، دل دہلا کر رکھ دیتی ہے۔ وہ میرا بازو پکڑتے ہوئے بولا، انجمن جب ڈانس کرتی ہے تو دل تو کیا دھرتی ہل کر رہ جاتی ہے، لیکن اس وقت شوٹنگ دیکھنے کا موڈ نہیں۔ فارغ ہو تو چلو ذرا اس طرف چلتے ہیں۔ کیا کہتے ہو روفی باؤ، تمہارے لیے وقت نہیں ہوگا تو کس کے لیے ہوگا؟ شیدہ پہلوان نے جواب دیا، پھر دکان پر بیٹھے ہوئے نوجوان سے کچھ کہا اور مڑ کر میرے ساتھ چل پڑا۔ ہم دونوں پیدل چلتے ہوئے یتیم خانہ چوک پر بند روڈ کی طرف مڑ گئے اور تھوڑا ہی آگے ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہو گئے۔ یہ ایئر کنڈیشن ریسٹورنٹ تھا اور قرب و جوار میں واقع ریستورانوں سے قدرے پرسکون تھا۔ ہمیں ایک کونے میں خالی میز مل گئی۔ میں اگرچہ کوک پی کر آیا تھا، لیکن شیدے نے بیٹھتے ہی چائے کا آرڈر دے دیا۔ چائے آنے میں تقریباً 10 منٹ لگ گئے۔ اس دوران ہم ایک دوسرے کے حالات معلوم کرتے رہے اور پھر چائے کے دوران میں فوراً اپنے ہی اصل موضوع پر آ گیا۔ مجھے ایک پستول کی ضرورت ہے فوری طور پر، میں نے کہا۔ مل جائے گا روفی باؤ، ایسی کیا بات ہے؟ مگر وہ ایک لمحہ کو خاموش ہوا، پھر قدرے آگے جھکتے ہوئے بولا، اگر کسی بندے کو اوپر پہنچانا ہے تو اپنے اس خادم کو حکم کرو، تمہیں سامنے آنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے جواب دیا، میرا اپنا پستول کہیں کھو گیا ہے، مجھے ویسے ہی اپنی حفاظت کے لیے ایک پستول کی ضرورت ہے، ویسے اگر کبھی ضرورت پڑی تو تمہیں زحمت ضرور دوں گا۔ زحمت کیسی روفی باؤ، ہم تو یاروں کے یار ہیں اور تمہارے لیے تو اپنی جان بھی حاضر ہے،
وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، پستول کب چاہیے؟ اگر ابھی بندوبست ہو جائے تو۔ اس وقت تو میرے پاس اپنا پستول موجود ہے، وہی لے جاؤ، شیدہ پہلوان نے جواب دیا اور محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور پھر اس نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی دھوتی کی ڈب پر پستول نکال کر میز کے نیچے سے میری طرف بڑھا دیا۔ بھرا ہوا ہے، خیال رکھنا۔ میں نے پستول لے کر پتلون کے سائیڈ پاکٹ میں ٹھونس دیا۔ ویسے ذرا محتاط رہا کرو روفی باؤ، ملک شہاب کے بندے تمہیں تلاش کر رہے ہیں اور پولیس بھی تمہاری طاق میں ہے۔ اس کے علاوہ کیا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک عورت بھی تمہاری تلاش میں ہے، اس نے کہا۔ عورت؟ میں چونک گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ تاجی کی بات کر رہا ہے، لیکن میں اسے مزید کچھ جاننا چاہتا تھا، اس لیے انجان بنتے ہوئے بولا، کون ہے وہ عورت؟ بڑی کتی شے ہے، تاجی نام ہے اس کا، شیدے پہلوان نے جواب دیا۔ تم اس کی کسی چھوکری کو اڑا لائے ہو، وہ تمہیں تلاش کرتی پھر رہی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ مجھے بھی اس کی تلاش ہے، میں نے کہا۔ وہ جس لڑکی کی بات کر رہی ہے، اسے 2 سال پہلے جڑاوالا سے اغوا کر کے لائی تھی۔ وہ ایک شریف گھرانے کی لڑکی تھی جسے اس نے برباد کر دیا۔ اتفاق سے میرا آمنا سامنا ہو گیا اور میرے ساتھ چلی گئی۔ تاجی کے بارے میں کچھ اور انکشاف ہوئے ہیں، میں تو خود اس کی تلاش میں ہوں، لیکن تم اسے کیسے جانتے ہو؟ وہ بڑی کتی شے ہے روفی باؤ، شیدے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شہر کا کون سا عیاش آدمی ہے جو اسے نہیں جانتا؟ چند سال پہلے وہ ایکسٹرا سپلائر تھی، لکشمی پر اس نے باقاعدہ دفتر کھول رکھا تھا۔ انڈسٹری کی ایکسٹرا سپلائی کرتے کرتے اس نے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو صرف لڑکیاں سپلائی کرنا شروع کر دی۔ اس میں زیادہ فائدہ تھا۔ وہ فلم انڈسٹری چھوڑ گئی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، اس وقت تو وہ بہت اونچی چیز ہے۔ پہلے تو وہ ہم جیسے لوگوں کی بغل میں بیٹھا کرتی تھی، اب تو سیاستدان اور وزیر بھی اسے جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی بہت کچھ جان چکا ہوں، اس کا کوئی ٹھکانہ؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بڑے ٹھکانے ہیں اس کے، شیدہ پہلوان بولا۔ پہلے تو اس کی رہائی سمن آباد کی ایک کوٹھی میں تھی، پھر اس کے کسی عاشق نے یونیورسٹی کیمپس سے آگے اسے نئی کوٹھی بنا دی۔ میں نے وہ جگہ نہیں دیکھی، لیکن سنا ہے وہ آج کل وہیں رہ رہی ہے۔ وہاں نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ میں اس لڑکی کو وہاں سے نکال کر لایا تھا، بلکہ وہ مجھے نکال کر لائی تھی۔ وہ نکال کر لائی تھی؟ کیا تم قیدی تھے؟ شیدہ پہلوان بولا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، تم نہیں سمجھ سکو گے۔ کیا تم میرا ایک اور کام کر سکتے ہو؟ مجھے اچانک ہی یاد آ گیا تھا کہ میری گاڑی 5 سٹار ہوٹل کی پارکنگ لاٹ پر 2 مہینوں سے کھڑی تھی۔ اس کی بیٹری تو لازمی طور پر ڈاؤن ہو گئی ہوگی اور ممکن ہے ٹائر بھی فلیٹ ہو چکے ہوں۔ میں نے رخشی کو وہاں لے جانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ گاڑی کم از کم آج کے دن ہمارے کام نہیں آ سکتی تھی۔ حکم کرو روفی باؤ، شیدے نے کہا۔ میری گاڑی 2 مہینوں سے 5 سٹار کی پارکنگ میں کھڑی ہے، اس کی بیٹری ڈاؤن ہو چکی ہوگی، میں نے کہا۔ اسے گاڑی کے بارے میں بتانے لگا۔ چابی مجھے دو، شیدے نے کہا۔ گاڑی کہاں پہنچانی ہوگی؟ یہیں پر لے آنا، میں نے جواب دیا۔ فلم سٹوڈیو کے سامنے بھائی کی دکان کے آس پاس کہیں کھڑی کر کے چابی اپنے بھائی کو دے دینا، میں آج رات ہی کسی وقت لے جاؤں گا۔ میں نے چابیوں کا گچھا جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اور اس کی رقم کتنی ہے؟ میرا مطلب ہے جو چیز تم نے مجھے دی ہے۔ میرا اشارہ پستول کی طرف تھا۔ روفی باؤ، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں ذلیل کراتے ہو؟ اسے میری طرف سے تحفہ سمجھ لو۔ ویسے میں تمہارے لیے کوئی اچھی چیز دیکھوں گا۔ تو ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ اب میں چلتا ہوں۔
اور اس کتی شے یا اس کے آدمی پر ضرور نگاہ رکھنا، ممکن ہو تو اس کا ٹھکانہ معلوم کرنے کی کوشش کرو، مجھے اس سے بہت لمبا چوڑا حساب کرنا ہے۔ فکر ہی مت کرو، میں سب کچھ معلوم کر لوں گا۔ گاڑی لینے کے لیے کس وقت آؤ گے؟ شیدے نے پوچھا۔ تمہاری یہ دکان کتنے بجے تک کھلی رہتی ہے؟ رات 2 بجے تک، شیدہ پہلوان نے جواب دیا۔ سادی کبھی گھر چلا گیا ہوگا، اس کی جگہ میرا بھانجا آ گیا ہوگا۔ رات 10 بجے صادق دوبارہ آ جائے گا اور 2 بجے تک وہی دکان پر رہے گا۔ ویسے میں بھی آج ساری رات اسٹوڈیو میں ہی رہوں گا، ایک اور فلم کی شوٹنگ کے لیے سیٹ بھی لگا دیا ہے۔ 10 بجے اس فلم کی شوٹنگ شروع ہوگی جو صبح تک جاری رہے گی۔ ٹھیک ہے، میں 11 بجے کے بعد کسی وقت آ جاؤں گا، تم چابی صادق کو دے جانا، میں نے کہا۔ چائے کا بل بھی شیدہ پہلوان نے ہی دیا تھا۔ ہم دونوں اسٹوڈیو تک پیدل ہی باتیں کرتے ہوئے آ گئے اور پھر میں ایک رکشے میں بیٹھ کر شادمان کالونی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت 4 بج رہے تھے۔ سولجر گھر پر نہیں تھا۔ کال بیل کے جواب میں دروازہ شبو نے کھولا تھا۔ اسے دیکھ کر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ پہلے سے بہت مختلف لگ رہی تھی۔ اس کی رنگت اگرچہ کسی قدر سانولی تھی، لیکن چہرے کے نقوش بڑے غضب کے تھے، اور اس وقت تو وہ بہت نکھری ہوئی تھی، بلکہ لشکاریں مار رہی تھی۔ بہت سلیقے سے بنے ہوئے بال، چہرے پر ہلکا سا میک اپ اور نجمہ کے خریدے ہوئے لباس میں اس کے فگرز بہت نمایاں ہو گئے تھے۔ مجھے اس طرح اپنی طرف گھورتے پا کر وہ شرما سی گئی۔ میں آگے بڑھا تو اس دوران نجمہ بھی برآمدے میں آ گئی۔ وہ بھی بدلی بدلی سی لگ رہی تھی، ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ بڑی پرکشش تھی۔ میں ہال کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ نجمہ بھی میرے سامنے ہی بیٹھ گئی تھی۔ شبو باہر ہی ٹہلنے لگی۔ وہ ہمیں میاں بیوی سمجھتی تھی اور شاید یہ سمجھ کر باہر ہی رہ گئی تھی کہ میں ایک دن کے ناغے سے آیا ہوں۔ میاں بیوی کے ملنے کا انداز کچھ مختلف ہوگا اور وہ شاید کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد نجمہ نے اسے آواز دے کر اندر بلا لیا اور اسے چائے بنانے کو کہا۔ شبو کچن کی طرف چلی گئی۔ میں بھی اٹھ کر اپنے کمرے کے باتھ روم میں گھس گیا۔ ٹھنڈے پانی سے نہا کر میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ کپڑے بدل کر جب میں باہر آیا تو شبو سینٹر ٹیبل پر چائے لگا رہی تھی۔ میں نجمہ کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا تو شبو اپنا کپ اٹھا کر باہر چلی گئی۔ چائے پیتے ہوئے میں نے نجمہ کو کل سے اب تک کی ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ تاجی کے بارے میں جو نئے انکشافات ہوئے تھے وہ بھی بتائے۔ تمہارے دوست نے ٹھیک کہا ہے، وہ واقعی کتی شے ہے، نجمہ نے میرے خاموش ہونے پر کہا۔ حقیقت یہی ہے کہ وہ کچھ عرصہ پہلے فلمی ہیروئن بننے کے شوق میں انڈسٹری میں آئی تھی۔ اداکاری تو آتی نہیں تھی، اپنے حسن و جوانی کی وجہ سے ہدایت کاروں کی نظروں میں کھپ گئی۔ وہ اسے کسی فلم میں 2-4 منٹ کا کوئی سین دے دیتے اور ایڈیٹنگ کے دوران وہ بھی سین کاٹ دیے جاتے، لیکن ہدایت کاروں کی راتیں رنگین ہو جاتی۔ بہت عرصہ بعد تاجی نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ فلم انڈسٹری کے لوگ اسے اپنے لیے ایک خوبصورت کھلونا سمجھتے تھے۔ اسے اور بھی ادراک ہو گیا کہ وہ اداکارہ نہیں بن سکتی۔ اداکاری کا جھانسا دے کر اس سے دل بہلایا جا رہا ہے۔ پھر کسی ہدایت کار ہی کے مشورے پر اس نے ایکسٹرا سپلائر کا کام شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنا باقاعدہ دفتر بنا لیا تھا۔ شروع میں تو ہدایت کاروں کی طرف سے اسے بڑی پذیرائی ملی، لیکن پھر رفتہ رفتہ اس کا یہ کام بھی ٹھپ ہونے لگا۔ لیکن اس دوران وہ اپنا دوسرا کام شروع کر چکی تھی۔ نجمہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اس نے کچھ بڑے لوگوں سے تعلقات استوار کر لیے تھے۔ یہ سب لوگ عیاش تھے۔ تاجی نے لڑکیاں سپلائی کرنے لگی۔ اس کے پاس لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، اور وہ لڑکیاں بھی یہی سمجھتی تھی کہ فلم نہ صحیح، دوسرا دھندا صحیح۔ انہیں تو پیسوں سے غرض تھی، وہ پرتعیش زندگی گزارنا چاہتی تھی۔
ان کا سب سے زیادہ فائدہ تاجی کو پہنچ رہا تھا۔ اس دھندے میں تاجی کے قدم جم گئے، وہ ہاتھ پیر پھیلاتی چلی گئی۔ اس کے کچھ ایسے لوگوں سے بھی تعلقات ہو گئے جن کا کام ملک کے مختلف حصوں میں سے لڑکیوں کو اغوا کرنا تھا۔ کسی کو زبردستی یا دھوکے فریب سے اٹھا کر لایا جاتا، کسی کو محبت کا جھانسا دے کر یا کسی اور قسم کے سبز باغ دکھا کر اغوا کیا جاتا۔ وہ لوگ زیادہ تر کالج کی نوخیز اور حسین لڑکیوں پر ہی ہاتھ ڈالتے تھے۔ تاجی انہیں منہ مانگی قیمت پر خرید لیتی۔ ایک مرتبہ آبرو لٹ جانے کے بعد کوئی لڑکی واپس جانے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ تاجی کو کسی لڑکی کی قیمت یا تو پہلے ہی گاہک سے وصول ہو جاتی یا زیادہ سے زیادہ 2-3 مہینوں میں وہ اپنی قیمت پوری کر لیتی۔ یہ رشید ترابی جیسے لوگ تاجی سے مسلسل رابطے میں رہتے تھے، اور ایسے ہی عیاش لوگ ہیں جو ایک ہی رات میں کسی لڑکی کی پوری قیمت ادا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ارے ہاں، یاد آیا، رشید ترابی کا نام سن کر میں چونک گیا۔ یہ وہی آدمی ہے نا جس کے بارے میں تم نے… ہاں وہی۔ اس نے نظریں جھکا کر میری بات کاٹ دی۔ میں کل تاجی کی اس کوٹھی کی طرف جاؤں گا، اگرچہ مجھے یقین ہے کہ وہ وہاں نہیں ملے گی۔ وہ میری تلاش میں ہے مگر سامنے نہیں آئے گی، لیکن کسی اور ذریعے سے اس کا ٹھکانہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ رشید ترابی۔ نجمہ نے سوالے نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ذریعے ہم تاجی تک پہنچ سکتے ہیں یا اس کا ٹھکانہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے مجھے ایک بار پھر… ضروری نہیں کہ تمہارے ساتھ وہ سب کچھ ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ بہرحال 1-2 دن تک میں کسی اور ذریعے سے کوشش کرتا ہوں، پھر… شبو کو اندر آتے دیکھ کر میں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اسی وقت کال بیل کی آواز بھی گونج اٹھی۔ شبو دروازے ہی سے مڑ کر گیٹ کی طرف چلی گئی۔ وہ سولجر تھا جو گھر کا سودا سلف لے کر آیا تھا۔ میں شام 7 بجے تک وہیں رہا، اور جب ایجوکیشن ٹاؤن والی کوٹھی پر پہنچا تو 8 بجنے والے تھے۔ گلی سے گزرتے ہوئے میں نے رخشی کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اپنی کوٹھی کے برآمدے میں کرسی پر بیٹھتے ہی اس مکان کی چھت کی طرف دیکھتا رہا۔ حسب توقع 10 منٹ بعد وہ چھت پر نظر آئی تو میں نے اشاروں سے اسے سمجھایا کہ ہم 9 بجے یہاں سے نکلیں گے۔ میں نے کچن میں جا کر چائے بنا لی اور برآمدے ہی میں آ کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک 9 بجے رخشی ایک بار پھر چھت پر دکھائی دی اور میں اسے اشارہ کر کے اٹھ گیا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے پستول کو بھی چیک کر لیا تھا، کسی بھی وقت اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ گلی سے گزرتے ہوئے میں نے کنکھیوں سے رخشی کے مکان کی طرف دیکھا۔ اندر اندھیرا تھا مگر دروازے میں ذرا سی جھری نظر آ رہی تھی۔ میں گلیوں سے نکل کر مین روڈ پر آ گیا اور دکانوں سے آگے جا کر رک گیا۔ اس وقت دکانیں کھلی ہوئی تھی اور لوگوں کی آمد و رفت بھی جاری تھی۔